مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ہم حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے ہم سنتے ہیں قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج قرآن سے روحانی علاج اس سیگمنٹ میں جس سورت کے بارے میں سنیں گے، اس سورت کا نام ہے سورۃ الکہف۔ جو کوئی جمعۃ المبارک کو یعنی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے، اللہ پاک اسے کیا برکتیں عطا فرماتا ہے اور کیا اسے فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھے، اللہ پاک اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ عز و جل فضیلت ہے کہ جو کوئی جمعۃ المبارک کے دن، ہر جمعہ کو پڑھنے کی نیت فرما لیں کہ جمعۃ المبارک کو ہم نے سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی ہے، چاہے تو نماز جمعہ سے پہلے پڑھ لیں، نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد آپ پڑھ لیں، اور اسلامی بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے یہ برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی، اور اللہ پاک کی رحمت سے قوی امید ہے کہ جب ہم تلاوت قرآن کریں گے، اپنے گھروں میں سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے کا معمول بنائیں کہ اپنے گھروں کو بھی تلاوت قرآن سے ہم آباد رکھیں، گھروں میں بھی انشاءاللہ الکریم برکتیں نصیب ہوں گی، اور مرنے کے بعد جب قبر میں جائیں گے تو اس نور کی برکت سے ہماری قبریں بھی روشن و منور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک سورۃ الکہف کی برکت سے ہماری قبروں کو بھی روشن و منور فرمائیں۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی کالز سلسلے میں شامل کرنے کا۔ آئیے آپ کے کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ میرے ابو کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے معدے میں جلن ہوتی ہے، معدے میں جلن رہتی ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اس کا وظیفہ ابھی میں انشاءاللہ الکریم عرض کرتا ہوں، شامل رہیے گا سلسلے میں۔ جی نیکسٹ کال۔ جو ہے نا میں روزی کرتا ہوں، روزی میں تنگی رہتی ہے، جو ہے نا گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ روزی میں تنگی، اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے۔ اس کا وظیفہ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ جی امی کا نام زائدہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو نا اکثر طبیعت جو ہے نا بالکل خراب ہو جاتی ہے، کبھی کبھی تو ایک سال تو ہو جاتی ہے کہ بس پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے سب۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آپ کے والدہ کو صحت یابی نصیب فرمائے۔ وظیفہ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ دکان پر اتنی گاہکی نہیں ہوتی اور ساتھ والوں کے پاس رش ہوتا ہے۔ اچھا، دکان پر آمدنی نہیں ہے، اللہ پاک رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے۔ اس کا بھی انشاءاللہ الکریم ایک خاص عمل وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، دیگر ناظرین کے لیے بھی یہ عمل ہوگا کہ اگر چاہتے ہیں کہ آمدنی میں برکت ہو جائے، دکان پر ہمارے برکت رہے، کاروبار ہمارا اچھا چلے، اس کا ایک خاص عمل ہے، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ نام ہے شازیہ، امی کا نام کوثر، 3 سال سے وہ بیمار ہیں، آپریشن بھی کروایا پٹھوں کا۔ 3 سال سے بیمار ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ حبیب الرحمان نام ہے، والدہ کا نام سورہ بی بی، اور کمر میں درد رہتا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ سر ساجد بات کر رہا ہوں کراچی سے، ناز پروین۔ مجھے استخارہ کروانا اس حوالے سے کہ کام میں بہت سی بندشیں ہیں، مطلب کہ سر کام بالکل بند ہے، کام ہو نہیں پا رہا سر، کہیں بھی مطلب باہر وغیرہ کچھ بھی نہیں، گھر پہ کام کرتا ہوں میں چپل کا۔ صحیح، اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے۔ ساجد بھائی ابھی آپ کا بھی استخارہ کر کے روحانی علاج بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میں نے استخارہ کروانا تھا، میرا نام محمد شعیب ہے اور والدہ کا نام
اختر بی ہے، اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ 4.5 سال ہو چکے ہیں شادی کو، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ہے، تو اس بارے میں استخارہ کروانا تھا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جی شعیب بھائی آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں ابھی انشاءاللہ عز و جل۔ نیکسٹ کال چلائیے۔ میرے نا والد کو بہت ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، میدا ان کا خراب رہتا ہے تو بہت زیادہ طبیعت خراب رہتی ہے ان کی۔ ان کا نام ہے بشارت علی اور ان کی والدہ کا نام ہے شکرہ بی بی۔ بشارت علی، میدے کا مسئلہ ہے، طبیعت بھی ڈسٹرب رہتی ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ان کا بھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام علی حسن، میرے والد صاحب کا نام امجد علی اور والدہ کا نام آسیہ بی بی ہے۔ میں نے نا استخارہ کروانا ہے، میں نے نا یہ پتہ کرنا تھا، ہمارے گھر میں نا 2 دفعہ خون کے چھینٹے لگے تھے، جس کے بعد ہمارے گھر کے مالی حالات وہ بھی خراب ہو گئے، میرے بھائیوں کی پڑھائی چھوڑ گئی، میری والدہ بہت بیمار رہنے لگ گئی۔ اللہ پاک آپ کی جملہ مسائل حل فرمائے۔ اب یہ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں۔ علی حسن نام بتایا نا آپ نے، گھر کا بھی استخارہ کرتے ہیں اور گھر کے حوالے سے انشاءاللہ الکریم کچھ وظائف ہیں، کچھ عملیات ہیں، وہ آپ نے کرنے ہوں گے کہ پہلے استخارہ کر لیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کا، آپ کے استخارے کیے جائیں گے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ہم آج کا سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ، اس کے سیگمنٹ آج کے روحانی علاج میں حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے اپنی غیبت سے محفوظ رہیں، یعنی آپ کی کوئی غیبت نہ کرے، اس سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج۔ جی ہاں، آپ نے مسلسل جب بھی آپ کو یاد آتا رہے یا جبارو کا ورد کرتے رہنا ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کی کوئی غیبت نہیں کرے گا، آپ اپنی غیبت سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ ایک دفعہ پھر روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ نے جب آپ کو یاد آئے یا جبارو آپ اس کو پڑھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کی کوئی غیبت نہیں کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین سنتے ہیں استخاروں کے جوابات، جن ہمارے اسلامی بھائیوں نے ناظرین نے کالز کی تھی استخاروں کے حوالے سے، اور جنہوں نے روحانی علاج کے حوالے سے کالز کی تھی ان کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، استخاروں کے جوابات بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے والد صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ معدے میں جلن رہتی ہے، تیزابیت ہو جاتی ہے، تو اس کا کوئی وظیفہ بتائیے، اللہ پاک آپ کے والد کو شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں ایک کام کیجئے گا، 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں آپ لیں اور اس پر قرآن پاک کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ آپ لکھ لیں۔ اچھا اگر زردئی رنگ یا زعفران میسر ہو تو بہت اچھی بات ہے، اس سے لکھ لیں، اور اگر یہ دونوں میسر نہ ہوں تو پھر کسی بھی عام پوائنٹر سے مارکر سے آپ یہ آیت مبارکہ لکھ لیں تینوں پلیٹوں میں، ایک پلیٹ صبح، ایک دوپہر اور ایک رات کے وقت، ان تینوں اوقات میں یہ آپ پانی ڈال کر والد صاحب کو پلائیں انشاءاللہ الکریم۔ معدے کا جو بھی مسئلہ ہے، جلن ہے، تیزابیت، بعض اوقات انفیکشن ہو جاتا ہے، تو یہ انشاءاللہ الکریم معدہ درست ہو جائے گا۔ دیگر ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، اس روحانی علاج پر بھی عمل کیجیے گا۔ اور ایک مشورہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جن کا معدہ خراب رہتا ہو نا، تو انہیں چاہیے کہ وہ مسواک کیا کریں۔ مسواک ایک تو سنت مبارکہ بھی ہے، سب سے بڑی فضیلت اس کی ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ جو امراض شکم ہوتے ہیں، پیٹ کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، معدے کا مسئلہ رہتا ہے، قبض کی شکایت رہتی ہے، گیس کا مسئلہ رہتا ہو، تو الغرض پیٹ کے جملہ امراض کے لیے مسواک بہترین علاج ہے، تو مسواک کا بھی استعمال کیجئے گا، فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، روزی میں تنگی کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ روزی میں تنگی ہے، تو آپ نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ اس کی تلاوت کیا کریں، پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیں، الحمدللہ سبحان آپ کے رزق میں وسعتیں، کشادگیاں ہوتی چلی جائیں گی، آپ کا رزق بڑھتا چلا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تلفظ، قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کی جائے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، تو آپ 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے والدہ کو پلائیں، والدہ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ یہ ایک مدنی منع کی قول تھی، شاید آپ نے بتایا تھا کہ دکان پر ہمارے گاہک نہیں آتے،
دکان چلتی نہیں ہے، جبکہ دیگر جو اطراف کی دکانیں ہیں وہاں پر بہت زیادہ رش لگا رہتا ہے۔ اللہ پاک رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائیں۔ اور ایک عمل میں عرض کرتا ہوں، وہ آپ یہ کیجئے گا، ایک سادہ سا آپ کاغذ لے لیں اور سادے سے کاغذ پر آپ 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر جو آپ کی دکان ہے دکان پر آپ لٹکا دیں، انشاءاللہ الکریم کاروبار چمکے گا، اس میں برکت بھی رہے گی اور گاہکوں کا آنا بھی یہ شروع ہو جائے گا۔ پھر دیکھیں ایک چیز اور ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیں کہ ہمارا انداز کیسا ہے، بات کرنے کا انداز ہمارا کیسا ہے۔ اب ہوتا ہے نا، بعض دکانداروں کی عادت ہوتی ہے کہ جھاڑنے والا انداز ہوتا ہے، بے مروتی والا، بے توجہی والا معاملہ ہوتا ہے، تو اس چیز کو بھی پیش نظر رکھیں، محبت، شفقت، لیکن اس نیت کے ساتھ نہ کریں کہ میرے پاس گاہکوں کا رش لگ جائے، اس نیت کے ساتھ کریں کہ مسکرانا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اپنے اخلاق، اپنے کردار کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی الحمدللہ اس کی برکتیں ملیں گی، لوگوں کے دلوں میں بھی محبتیں پیدا ہوں گی۔ اچھا، استخارے کے حوالے سے یہ ایک اور قول تھی، شازیہ نام بتایا تھا کہ 3 سال سے بیمار ہیں، ان کا استخارہ کیا گیا تو بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو، عملیات، اثرات، بندش وغیرہ نہیں ہے۔ یا معید ہو، یہ جو جن کے ساتھ مسئلہ ہے 3 سال سے جو بیمار ہیں، انہوں نے کثرت کے ساتھ یا معید ہو یا معید ہو یہ پڑھنا ہے، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ یہ حسیب الرحمن بھائی تھے، کمر کی تکلیف کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ کمر میں درد رہتا ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو جس کی کمر میں تکلیف ہو، درد رہتا ہو، تو ایک مرتبہ یا مغنیوں پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں اور اپنے کمر پر پھیر لیں، انشاءاللہ الکریم کمر کی تکلیف جاتی رہے گی۔ یہ ہمارے ساجد بھائی تھے، آپ نے کہا کہ کام کے حوالے سے مجھے کافی پریشانی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے بندش کروا دی ہے۔ دیکھیں ساجد بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، فی الوقت کوئی بندش کا اشارہ نہیں آیا، وقتی طور پر آزمائشیں ہیں اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اب آپ کے کام میں برکتیں رہیں، آپ کا کام اچھا چلے، اس کے لیے دیکھیں رزق میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے فرائض و واجبات کی پابندی، یہ بھی کیجئے گا۔ اور ساتھ ساتھ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، یہ آپ نے طلوع آفتاب کے وقت کرنا ہے، یعنی جس وقت سورج طلوع ہو تو سورج کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں اور 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 300 بار درود شریف پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ اور اس عمل کی ایک برکت یہ بھی ہے ناظرین کہ اس عمل کو کرنے والا 1 سال کے اندر اندر وہ امیر و کبیر ہو جائے گا۔ اچھی نیت کے ساتھ آپ اس وظیفے پر عمل کریں، آپ دیکھیں کاموں کے اندر آپ کی رزق میں ماشاءاللہ کیسی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو جس وقت سورج طلوع ہو نا، تو سورج کی طرف رخ کر کے، اب سورج جیسے مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے نا، تو مشرق کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ سورج کا نظر آنا شرط نہیں ہے، صرف سورج کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اب پتہ ہے کہ بھئی 6:12 پر، مثال کے طور پر 6:12 پر سورج طلوع ہوتا ہے، تو عین اسی وقت آپ سورج کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اب 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 300 بار درود شریف پڑھیں، پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم اس کی کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ یہ ہمارے شعیب بھائی تھے، استخارے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، اسلام آباد سے قول کی تھی کہ شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں، آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، اللہ پاک نے ایک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ جمعہ کے دن کا ایک خاص وظیفہ اولاد کے حوالے سے، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں یہ وظیفہ عطا فرمایا ہے کہ جو کوئی جمعہ کے دن 10 مرتبہ یا باری پڑھا کرے، اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا۔ اس کے بعد یہ ہمارے بشارت علی بھائی تھے، ان کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ طبیعت خراب رہتی ہے، معدے کا مسئلہ رہتا ہے، تو دیکھیں ان کا بھی استخارہ کیا گیا تو ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ 1000 مرتبہ یا حیو یہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم جسمانی کیسی ہی تکلیف کیوں نہ ہو دور ہو جائے گی۔ یہ علی حسن بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ گھر میں ہمیں 2 ماہ سے خون کے چھینٹے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، جب سے خون کے چھینٹے نظر آئیں اس کے بعد سے مالی حالات ہمارے خراب ہو چکے ہیں اور آئے دن گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا تو گھر میں اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، ہوتا ہے بعض اوقات جنات کی بھی شرارتیں ہوتی ہیں، اثرات کا بھی معاملہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کے گھر کے اندر مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے۔ لیکن اب بعض اوقات لوگوں کی ایک نفسیات ہے کہ وہ گھبرا جاتے ہیں، اثرات ہو گئے اب کیا ہوگا، عملیات ہو گئے، جادو ہو گئے اب کیا ہوگا۔
گھبرائیں نہیں، اللہ پاک کی رحمت سے ہر چیز کا حل موجود ہے، اور روحانی علاج میں شفا ہی شفا ہے، اللہ کے کلام میں شفا ہی شفا ہے۔ بس ضروری یہ ہے کہ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیا جائے، اپنے حواس مضبوط رکھے جائیں۔ بعض اوقات ضرورت سے زیادہ کچھ حساس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے اوپر حاوی بھی کر لیتے ہیں، اور سوچ کر اور پریشانی بڑھا لیتے ہیں۔ ہمت رکھیں، اللہ پاک کی رحمت سے سب بہتر ہو جائے گا۔ اب اس کا حل کیا؟ اس کا حل یہ ہے کہ دیکھیں، گھر میں آپ سورۃ البقرہ کی تلاوت کیجئے، صحیح، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ گھر کے جو اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شریر، جنات اور یہ اس طرح کی چیزیں یہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ تو سورۃ البقرہ کی تلاوت کیجیے، اور دوسرا یہ کہ گھر کے جو آپ کے 4 کونے ہیں، چاروں کونوں میں اذان دیجیے۔ جہاں اذان دی جاتی ہے الحمدللہ رحمت و برکتوں کا نزول ہوتا ہے، گھبراہٹ، بے چینی اور یہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، ایک تو سورۃ البقرہ، پھر دوسرا اذان دیجیے، اور تیسرا عمل یہ ہے کہ سورۃ المؤمنون کی آخری آیت، گھر کا ہر فرد جو قرآن پاک پڑھ سکتا وہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے۔ سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ سورۃ المؤمنون کی آخری 115 تا 118 آیات ہیں، یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے۔ اور جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے تو گھر کا کوئی ایسا فرد جو پڑھ سکتا ہو وہ پڑھ کر ان پر بھی دم کرے، پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیں، الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ اللہ پاک کی رحمت سے اس کی برکتیں نظر آئیں گی۔ اچھا، یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں ناظرین کو، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز۔ جی، کال چلائیے۔ عبدالرزاق عرض کرتا ہوں، جمعے کے دن جو کوئی خاص وظیفہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرمائے۔ یہ ہمارے عبدالرزاق بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جمعہ کے دن کا کوئی خاص وظیفہ، تو جمعۃ المبارک کا خاص وظیفہ میں ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں، شامل رہیے گا سلسلے میں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میری دادی اماں نا ان کو فالج ہوا ہے، اس کوئی روحانی علاج بتائیں۔ صحیح، جی نیکسٹ کال۔ میرا نام احسن جاوید ہے اور میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں، اور میری والدہ کا نام نصرت جاوید ہے۔ میں نے استخارہ کروانا تھا، اور جو ہے نا مجھے کوئی پڑھنے کے لیے بھی بتا دیجئے، مجھے بہت ہی برے وسوسے آتے ہیں اور برے خیال آتے ہیں، تو اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجئے اور میرے لیے دعا کر دیجیے گا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ احسن جاوید نام بتایا آپ نے، ابھی استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام جمشید علی ہے اور میرا بیٹا ہے، میں نے اس کا استخارہ کروانا ہے، اس کا نام ہے محمد یاور جمشید اور اس کے والدہ کا نام ہے ریشم بی بی۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت ضد کرتا ہے، کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے اور بہت ضدی ہے، جو بھی کام کرنا ہے رو کے کرنا ہے اور دن بدن سوکھتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، ابھی استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ بھائی اکثر بیمار رہتا ہے، گھر میں اکثر لڑائی جھگڑا بے صاف رہتا ہے، کوئی سمجھ سے باہر ہے۔ بھائی کا نام بلال ہے، والدہ کا نام صدیق اندی۔ جی نیکسٹ کال۔ استخارہ کروانا تھا، میرا نام عمر ہے، والدہ کا نام مسرت بی بی۔ 4-5 مہینے ہوں گے باہر جانے کا حساب لگا رہا ہوں، مگر کوئی کام بڑھ نہیں رہا، تو مہربانی میرا استخارہ کر دیں اور کوئی مجھے روحانی علاج بھی اس کا بتائیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام فیض فرید ہے، میری والدہ کا نام ہے سکینہ بی بی۔ 6 سال ہو گئے میری شادی کو، بچے نہیں ہیں اور بیمار رہتا ہوں، اور جو بھی کام شروع کرتا ہوں وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، جاب بھی نہیں ہے۔ جی نیکسٹ کال چلائیے۔ میرا نام شوکت محمود اور والدہ کا نام ہے زیور جان۔ سر میں بیرون ملک جانا چاہتا ہوں اور کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے حق میں بہتر فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں۔ شوکت محمود آپ نے نام بتایا، دیگر ناظرین کے بھی استخارے کیے جائیں گے۔ ناظرین آج کل چونکہ ڈینگی وائرس یہ بڑھتا جا رہا ہے، کئی عاشقان رسول اس مرض میں مبتلا ہیں، کئی ہسپتالوں میں داخل ہیں، کئی گھروں میں بیمار ہیں۔ آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کا ایک پیکیج ہے، اور جس میں ڈینگی کے حوالے سے آپ نے مدنی پھول اور خاص وظائف ارشاد فرمائے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ جی، سیب کا جوس یا مربع لے کر اس میں ایک لیمو نچوڑ کر ڈینگی وائرس والے کو پلانے سے اس کے پلیٹلیٹس بجلی کی طرح جسم میں بڑھنے لگیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پلیٹلیٹس
खून जमाने का काम करते हैं। नंबर 2, बकरी का दूध हर 1 घंटे बाद डेंगू के मरीज को पिलाइए। अगर किसी के 5000 प्लेटलेट्स हो गए हों तो वो 1 दिन में 80,000 हो जाएंगे। लेकिन बात वही है, तबीब से मशवरा कर ले। बाज पेट जो होते हैं दूध कबूल ही नहीं करते, फिर वो ना पिए। जी, अपने तबीब से भी, अपने डॉक्टर से भी मशवरा करना है। मशवरा करके अगर वो इजाज़त दें तो फिर इस पर आपने अमल करना है। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया का ये शानदार मदनी फूल है। किसी भी घरेलू इलाज पर अमल करें, किसी के भी बताए हुए टोटकों पर अमल करें तो पहले अपने डॉक्टर से, अपने तबीब से भी मशवरा कर लें, क्योंकि नाज़रीन तबीयतें हर शख्स की ये मुख्तलिफ होती हैं। तबीयतें और लोगों के मिजाज, उनकी कैफियत ये मुख्तलिफ होती हैं, और हर किसी का मिजाज गर्म होता है तो किसी का सर्द होता है। तो इस तरह की कैफियत बहरहाल ये रहती हैं। किसी भी टोटके पर अमल करें, किसी के भी बताए गए इलाज पर जब भी आप अमल करने लगे ना तो अपने डॉक्टर से ये पहले मशवरा कर लिया करें कि आया वो इलाज आपकी तबीयत के मुवाफिक भी है या नहीं। तो इसको भी ज़रा पेश नज़र रखिए। आइए नाज़रीन बढ़ते हैं और इस्तिखारों के जवाबात की तरफ। जिन नाज़रीन ने, जिन इस्लामी भाइयों ने इस्तिखारों के हवाले से कॉल्स की थी और रूहानी इलाज के हवाले से जिन्होंने कॉल्स की थी, उनके रूहानी इलाज में अर्ज़ कर देता हूँ। पहले हमारे अब्दुल रज़ाक भाई शिकारपुर से कॉल की थी, तो आपने कहा था कि जुमा के दिन का कोई ख़ास वजीफ़ा, कोई ख़ास रूहानी इलाज। तो देखें, जुमा के दिन का जो सबसे बड़ा वजीफ़ा है वो नमाज़ों की पाबंदी के साथ साथ दुरूद पाक की कसरत। जी, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो जुमा के दिन, शबे जुमा और जुमा को 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उसकी 100 हाजात पूरी फरमाएगा। और 70 हाजात जो होंगे ना, 70 हाजात ये आखिरत की होंगी और 30 हाजात ये दुनिया की होंगी। तो दुरूद पाक की कसरत करें। और साथ साथ जुमातुल मुबारक के दिन का एक और ख़ास वजीफ़ा जो हर जुमा को आपने करना है वो है असर और मगरिब के दरमियान का एक ख़ास अमल। नमाज जुमा के दिन नमाज असर बाजमात अदा करने के बाद, नमाज असर अदा करने के बाद आप क़िबला रू बैठे रहें और या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, ये कसरत के साथ पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, यहाँ तक कि गुरूब आफ्ताब हो जाए। जैसे ही गुरूब आफ्ताब का वक्त करीब हो तो अब दुआ के लिए हाथ उठा दीजिए। अल्लाह पाक की बारगाह में गिड़गिड़ा कर जो भी अपने जायज़ मकासिद हैं, जायज़ हाजात हैं, तमन्नाएँ, हर शख्स की अपनी अपनी तमन्नाएँ होती हैं, हाजतें होती हैं, आप गिड़गिड़ा कर अपने जायज़ मकासिद के पूरा होने के लिए अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक की रहमत से जिस जायज़ मकसद के लिए दुआ करेंगे वो दुआ कबूल होगी और वो जायज़ मकसद भी पूरा होता चला जाएगा। तो ये तमाम जुमला जायज़ हाजात के पूरा होने के लिए, हाजतों के बर आने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जुमातुल मुबारक के दिन का ये ख़ास अमल है। और याद रखिए नाज़रीन कि जुमा के दिन असर और मगरिब के दरमियान ख़ास कबूलियत वाली साअतें आती हैं, कबूलियत वाले लम्हात आते हैं जिसमें दुआएँ कबूल होती हैं। हदीस पाक का भी मफ़हूम है कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमा के दिन असर और मगरिब के दरमियान ये कबूलियत वाली साअतें आती हैं और ये गुरूब आफ्ताब से कुछ देर पहले होती है। ज़िक्र अस्कार करते हुए, तस्बीहात पढ़ते हुए, तौबा इस्तिग़फ़ार करते हुए, दुआएं करते हुए आप गुजारें। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीद है कि ये कबूलियत वाली साअतें हमें भी नसीब हो जाएंगी और हमारी दुआएं भी कबूल होंगी। अच्छा, ये हमारे इस्लामी भाई थे, एक आपने कहा था कि दादी को फालिज हो चुका है, तो आप किसी लोहे या स्टील के बर्तन पर सूरह ज़िलज़ाल लिख कर आप उसमें पानी डालकर इसका पानी आप पिलाएं। इंशाअल्लाहुल करीम फालिज का मर्ज़ जाता रहेगा, दादी आपकी सेहतयाब हो जाएंगी। और रूहानी इलाज के बस्तों से इसके तावीज़ात भी आप हासिल कर लीजिएगा। ये अहसन जावेद भाई थे, आपने कहा था कि वसवसे बहुत आते हैं, बहुत ख़यालात आते हैं और अजीब व गरीब मेरी कैफियत हो जाती है, तो कोई वजीफ़ा भी बताइए और क्या इस्तिखारा भी कीजिए। देखिए, आपका इस्तिखारा किया गया, कोई ऐसा रूहानी मसला फ़िल वक्त नहीं है, ये आपकी अपनी कैफियत का इशारा आ रहा है। ये बाद औक़ात होता है कि इंसान जब ज़्यादा सोचने लग जाता है ना तो इस तरह के वसवसे, ख़यालात और इस तरह की बातें ज़हन में बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं। अपने आप को
پر اعتماد رکھیں، مطمئن رکھیں۔ اب وسوسے اور برے خیالات سے نجات حاصل ہو تو اس کے لیے آپ ہر نماز کے بعد سورۃ الناس پڑھا کریں، ایک تو یہ۔ پھر دوسرا یہ کہ آپ باوضو رہنے کی عادت بنائیں، اپنی سوچیں، اپنے خیالات پاکیزہ کرنے کے لیے آپ اچھا دیکھیں، اچھا بولیں، اچھا سنیں، اچھی صحبت اختیار کریں، انشاءاللہ الکریم اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اور وسوسوں سے بچنے کا ایک بہترین عمل یہ بھی ہے ناظرین کہ تمامی ناظرین کو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ زیادہ سوچیں ہی نہ، زیادہ غور و فکر نہ کریں، اس کی طرف توجہ ہی نہ دی جائے، آپ کے وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے شیر علی نام آپ نے اپنا بتایا تھا اور بچے کا نام بتایا تھا کہ جاوید جمشید، کہ بہت زیادہ ضد ہے، کھاتا پیتا نہیں ہے اور ضد بھی کرتا ہے۔ تو دیکھیں ان کا جاوید جمشید کا استخارہ کیا گیا تو ان کے ساتھ نظر بد کا بھی اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائیں، بچے کی نظر بھی اتروائیں۔ بچوں کے کھانے پر نظر لگ جاتی ہے، بچوں کے پینے پر بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اچھا جو ہوتے ہیں نا بعض اوقات چھوٹے بچے، نو مولود دودھ پیتے بچے دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ نظر بد کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ نظر بد لگ جاتی ہے، بچہ دودھ نہیں پیتا، کھاتا پیتا نہیں ہے، پھر وہ کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے، تو نظر بھی اتروایا کریں بچوں کی، وقتاً فوقتاً اتارتے رہا کریں نظر بد۔ نظر بد کیسے اتاریں گے بچوں کی؟ آپ سورۃ الکوثر پڑھیں، سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پر دم کریں، پھر دوبارہ سورۃ الکوثر پڑھیں، پھر بچے کے الٹے گال پر دم کریں، پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں، پھر بچے کی پیشانی پر آپ دم کریں، نظر اتر جائے گی۔ جو نظر بد ہے نا، اگر نہیں اتاریں تو پھر یہ بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، روحانی علاج کے بستوں سے تعویذات بھی حاصل کر کے آپ یہ بچے کے گلے میں بھی ڈال دیجیے گا۔ ہمارے بلال بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ بھائی کے حوالے سے استخارہ کیجیے گا، بیمار بہت زیادہ رہتے ہیں، ان کا استخارہ کیا گیا تو بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر ان پر دم کیجیے گا۔ ہمارے یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ فیض نام بتایا تھا، شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں، بے اولادی بھی ہے، رکاوٹیں بھی ہیں، بے روزگاری کا معاملہ ہے۔ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا تو آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر ہیں آزمائشیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، صبر کیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے، سب انشاءاللہ الکریم بہتر ہو جائے گا اللہ پاک کی رحمت سے۔ اچھا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ 101 مرتبہ، دونوں میاں بیوی 101 مرتبہ آپ سورۃ الکوثر پڑھا کریں روزانہ، سورۃ الکوثر 101 مرتبہ پڑھیں۔ جو بے اولاد 101 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھے وہ صاحب اولاد ہو جائے گا، تو یہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ ہمارے شوکت محمود بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ بیرون ملک جانے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، قدرتی طور پر ہی رکاوٹیں ہیں، تو کوئی ایسا بندش وغیرہ کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور دعا کیا کریں کہ مولا میرے حق میں جہاں جانا بہتر ہو عافیت کے ساتھ اس کے اسباب بنا دیں۔ بعض اوقات ہم اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اس وجہ سے رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اچھا گمان بھی رکھنا چاہیے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی بھی اور سلامتی کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ نے 100 مرتبہ یا سمیعو یہ آپ نے پڑھنا ہے، اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ۔ اچھا یہ وظیفہ ایسا ہے کہ دوران وظیفہ بات چیت آپ نہیں کر سکتے، صحیح، 100 مرتبہ کی تعداد پوری کیجیے گا اور دوران وظیفہ کوئی بات چیت نہیں کیجیے گا، بالکل یکسوئی کے ساتھ اور تنہائی میں بیٹھ کر آپ اس وظیفے پر عمل کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا یہاں ایک بات پھر میں ناظرین کو عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کریں۔ جی کال چلائیے گا۔ محمد فضل اتاری نیول کالونی سے۔ حضرت میرا معاملہ یہ ہے کہ کاروباری ٹینشنیں ہیں اور عجیب سی اور بھی الجھنیں ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اس کا روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں فضل بھائی۔ جی نیکسٹ کال۔ کہ میرا نام غلام مصطفیٰ ہے اور میری والدہ کا نام ہے حلیمہ خاتون۔ ہم جدھر بھی کام پہ جاتے ہیں، کوئی 4 دن لگواتا ہے، کوئی 5 دن لگواتا ہے، ہمارے گھر کے حالات جو ہے نا وہ بالکل ڈاؤن ہو چکے ہیں، پاک کا استخارہ کر کے ہمیں بتا دیں۔ جی نیکسٹ کال۔ بچوں کی امی کا میں نے استخارہ کروانا ہے، اکثر بیمار رہتی ہیں، معدے کا مسئلہ ہے ان کو، پتے کا مسئلہ ہے، کھانا پینا بہت کم ہے ان کا، کھانا پینا تو بالکل ہے ہی نہیں، بہت کم کھاتی ہیں۔ روحانی علاج بھی بتا دیں۔ نام ان کا سائقہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام شہین اختر۔ جی نیکسٹ کال۔
मोहम्मद सलीम और मेरी वालदा का नाम है मरियम बीबी, और ये इस्तिखारा भी करके बता दें और वजीफा भी मेहरबानी करके इनायत फरमाएं। भाई मेरी शादी को 11 साल हो चुका है, एक ही बेटा, उसकी बाद औलाद नहीं हुई। जी नेक्स्ट कॉल। सर मेरे ना वालिद जो है ना वो बीमार रहते हैं काफ़ी देर से, तकरीबन 3-4 साल हो गए। पहले दिल का मसला भी था और शुगर भी थी, अब जो है वो बाजुओं को मसला है, यानी कि ना कंधे पे कहते हैं कभी लेफ्ट पे कभी राइट पे कभी दर्द रहती है। और मेरी वालदा का जो है ना वो भी यही मसला है, उनके भी जो है ना पट्टे खींच रहते हैं। अल्लाह पाक आपकी वालदा वालिद दोनों को शिफ़ा कामिला आजिला सेहत नाफ़िया अता फ़रमाए। इंशाअल्लाहुल करीम इस्तिखारा भी करते हैं, रूहानी इलाज भी आपको बताएंगे। आइए नाज़रीन आपको दिखाते हैं मुफ्ती कासिम साहिब का एक ख़ास पैकेज। जी चलाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उदउल्लाह व अंतुम मूक़िनून बिल इजाबह, फरमाया अल्लाह से दुआ मांगो इस हाल में कि तुम्हें कबूलियत का यकीन हो, तुम्हें कबूलियत का यकीन हो कि रब मेरी दुआ को कबूल फरमाएगा। और आप यकीन कीजिए कि ये यकीन वो शय है जो दुआ की कबूलियत में सबसे ज़्यादा मुमिद और मददगार होता है। बंदे को जब अपनी दुआ पे यकीन हो जाए कि मेरा मौला मेरी फरियाद सुनने वाला है, मेरी मुश्किल को हल करने वाला है, मेरी दुआ को कबूल करने वाला है, मेरी मुराद को पूरा करने वाला है, उसका यकीन जितना पुख्ता होगा उसकी दुआ उतनी ज़्यादा कबूल होगी। आप अपने अंदर यकीन पैदा करें, आपकी हर दुआ कबूल होना शुरू हो जाएगी, हर दुआ कबूल होना शुरू हो जाएगी। ये मैं आपको गारंटी के साथ अर्ज़ करता हूँ। ये सिर्फ एक हदीस है, इसके अलावा और मुतअद्दिद अहादीस और बुजुर्गान दीन के कसीर फरामीन हैं कि जिसमें यकीन के बारे में फरमाया कि यकीन वो चीज़ है कि इंसान का यकीन का मर्तबा बढ़ जाए तो यकीन कीजिए कि वो पानी के ऊपर भी चल सकता है, उसके यकीन की कुव्वत में इजाफा हो जाए तो वो हवा में उड़ सकता है, उसकी यकीन की कुव्वत में इजाफा हो जाए, एक इशारे के साथ पहाड़ को अपनी जगह से हटा सकता है। ये यकीन की कुव्वत होती है। औलिया किराम की जो करामात हैं उसके पीछे ये कुव्वत यकीन होती है। खुदा पे उनको यकीन होता है कि हम ये बोलेंगे खुदा कर देगा। तो अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाए तो कबूलियत का यकीन होना चाहिए कि खुदा हमारी दुआ कबूल फरमाएगा। कबूलियत दुआ का एक बेहतरीन ये अमल मुफ्ती साहिब ने बताया कि यकीन कामिल, इतिकाद मजबूत, ये दुआ के लिए भी है और वज़ाइफ के लिए भी। जो वज़ाइफ नाज़रीन हम बताते हैं या हम वजीफ़ा कोई भी करें, आप करें, हम करें, किसी भी रूहानी इलाज पर अमल करें, तो तावीज़ात के लिए भी, रूहानी इलाज के लिए भी और आदो वज़ाइफ के लिए यकीन का होना ज़रूरी है। यकीन भी कामिल होना ज़रूरी है, मजबूत इतिकाद होना ज़रूरी है। इसके शराइत में से हैं वज़ाइफ व आमाल के असर करने ना करने में ये इन शराइत का बड़ा अमल दखल होता है जी। तो जिसमें से एक शर्त यकीन का मजबूत होना। तो आपको भी जो रूहानी इलाज बताए जाते हैं तो यकीन कामिल के साथ उन पर अमल करना चाहिए। अच्छा आइए नाज़रीन शामिल करते हैं इस्तिखारों के जवाबात। हमारे पहले तो हमारे फ़ज़ल भाई थे नेवल कॉलोनी से, आपने कॉल की थी, कारोबारी मसाइल मुश्किलात का आपने तज़किरा किया था। अल्लाह पाक आपके जुमला मसाइल हल फरमाए। कारोबारी मसाइल के हल के लिए ज़ाहिरी असबाब पर भी गौर किया जाए, इसकी वजूहात पर भी गौर किया जाए, क्या वजूहात हैं। अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला फरमाए। एक वजीफ़ा में अर्ज़ कर देता हूँ, आप तस्बीह मलाइका ये आप पढ़ा करें। तस्बीह मलाइका ये कौन सी तस्बीह है? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। ये 100 मरतबा पढ़नी है। पढ़ना कब है, इसका वक्त क्या है वो नोट कीजिएगा, नमाज फ़जर के बाद। अच्छा नमाज फ़जर के बाद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़जर का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले, तुलुए आफ्ताब से पहले पहले पढ़ना है। अच्छा तुलुए सुबह सादिक के बाद भी पढ़ सकते हैं, यानी जैसे ही नमाज फ़जर का वक्त शुरू हो तो उस वक्त आप ये पढ़ सकते हैं, नमाज फ़जर से पहले भी, लेकिन वक्त का शुरू हो जाना ज़रूरी है। अच्छा नमाज फ़जर से पहले तो नहीं पढ़ा, नमाज फ़जर अदा कर ली, नमाज फ़जर अदा करने के बाद आप 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें और इसकी बहुत बरकत है। यही वो तस्बीह है कि जिसकी बरकत से रोज़ी दी जाती है।
اسے کہتے ہیں تسبیح ملائکہ۔ تو یہ بھی آپ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا۔ ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی تھے، کاموں میں رکاوٹ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، وقتی طور پر ہی رکاوٹیں ہیں۔ دیکھیے اگر کسی کے کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہوں، کوئی کام پائے تکمیل تک نہ پہنچتا ہو، تو 100 مرتبہ آپ پڑھا کریں یا مؤخرو، یہ پڑھنے والے کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، زوجہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا سائقہ نام بتایا تھا، مختلف ان کی بیماریوں کا بتایا تھا۔ دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا تو بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی ایسا روحانی مسئلہ، جادو، اثرات وغیرہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ مختلف جو امراض ہیں نا، مختلف جو بیماریاں، اس کے لیے 115 مرتبہ آپ کے گھر والے خود ہی 115 مرتبہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اپنے اوپر بھی دم کریں اور پانی پہ دم کر کے پی لیں۔ اور میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا کہ روحانی علاج کے بستوں سے آپ اپنے گھر والوں کے لیے تعویذات بھی حاصل کیجیے۔ ہمارے سلیم بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ شادی کو 11 سال ہو چکے ہیں، ایک بیٹا ہوا ہے، اس کے بعد کوئی اولاد نہیں۔ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں کہ ان پر غور کریں کہ جن کی شادی کو 20 سال ہو چکے ہیں، 25 سال ہو چکے ہیں، وہ تو بیچارے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، تو ان کے مقابلے میں تو بہتر ہے نا الحمدللہ۔ ہر حال میں بس اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں، ہمیشہ اپنے سے کم تر والے کو دیکھیں، شکر کرنا آسان ہوگا۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں آپ کے لیے سلیم بھائی، آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے دونوں نے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دعائے ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، تشہد کے بعد، درود ابراہیمی کے بعد، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دونوں میاں بیوی نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے والدہ کے حوالے سے، والد کے حوالے سے 2-3 بیماریوں کا، ایک تو دل کے حوالے سے کہا تھا اور شوگر کے حوالے سے کہا تھا، جسمانی درد کے حوالے سے کہا تھا۔ آپ کی والدہ اور والد دونوں کے لیے تینوں بیماریوں کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے تو دل کے امراض کے لیے آپ کی والدہ یا والد کسی بھی وقت سورہ یاسین شریف پڑھ کر ایک سیب پر دم کریں، اور یہ جو دم کیا ہوا سیب ہے یہ صبح و نہار منہ کھائیں، انشاءاللہ الکریم دل کی تمام بیماریاں، تکلیفیں دور ہو جائیں گے۔ تو یاسین شریف پڑھ کر آپ ایک سیب پر دم کریں، پھر یہ دم کیا ہوا سیب دل کے مریض نے کھانا ہے، دل کی تمام امراض دور ہو جائیں گے۔ اور دل کے مریض کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، 7 ٹائم 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، دل کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا دل کے والو بند ہو جاتے ہیں، شریانیں بند ہو جاتی ہیں، اس طرح کے جو مسائل ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کے ہارٹ پیشنٹ کے لیے بہت زبردست یہ دونوں روحانی علاج ہیں۔ اسلامی بھائی بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا، شوگر کا جو مریض ہے نا، اسے یہ چاہیے کہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھا کرے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، 3 مرتبہ یہ پڑھنی ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 کی آیت نمبر 80 ہے، تو یہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور شوگر کا مریض یہ پی لے۔ اچھا، یہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پرہیز، شوگر کے مریض کے لیے پرہیز بھی ضروری ہے، واک کریں، پیدل چلیں، کھانے پینے میں احتیاط کریں، آپ کی شوگر انشاءاللہ الکریم کنٹرول ہو جائے گی۔ جسمانی درد کے حوالے سے بھی کہا تھا، تو جسمانی درد کے لیے دیکھیں ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آپ سورۃ الحشر کی آیت مبارکہ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ پارہ 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 ہے، یہ نوٹ کیجئے گا۔ یہ جو جسمانی درد میں مبتلا رہتے ہیں نا، بالخصوص بڑی عمر کے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، جیسے کبھی جوڑوں میں درد ہے، کبھی ہاتھوں میں، کبھی گھٹنوں میں، کبھی کندھوں میں، یعنی بعض اوقات جوڑ دکھ رہا ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے اور اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے، تو ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت مبارکہ سورۃ الحشر کی یہ آیت جو بھی آپ کو بتائی گئی، یہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں۔ یہ درد اعضاء کے لیے بہترین زبردست یہ وظیفہ ہے۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21، صحیح ہے، 21 آیت نمبر ہے، تو یہ نوٹ کر لیں
اور دیگر اسلامی بھائی دیگر ناظرین بھی اس آیت مبارکوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیے گا۔ 28 پارے کی آیت ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے جسمانی در جاتے رہیں گے۔ ناظرین سلسلے کا وقت اختتام کی جانب ہے، میسیجز بھی کافی سارے آپ کے موصول ہوئے ہیں اور وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے، اور شعبہ روحانی علاج کا بھی آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس پر بھی کافی سارے کمنٹس ابھی موجود ہیں۔ تو بہرحال جن کے استخارے نہیں کیے جا سکے تو یہ نمبر نوٹ کر لیجئے اپنے پاس، 0213717111 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا۔ 24 گھنٹے ماشاءاللہ الکریم یہ نمبر آن رہتا ہے، آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں اس نمبر پر رابطہ کر کے استخارے ہاتھوں ہاتھ آپ کروا سکتے ہیں۔ گھر بیٹھے اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا روحانی علاج ہوتا ہے، تعویذات مل جائیں، تو چلیں یہ بھی سروس آپ کے لیے الحمدللہ عز و جل آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہمیں مہیا کرتی ہے۔ یہ ایڈریس نوٹ کر لیں، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان۔ اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر آپ شعبہ روحانی علاج کو بھیج دیجئے، بائی پوسٹ انشاءاللہ الکریم آپ کے تعویذات گھر تک پہنچا دیے جائیں گے۔ تو شعبہ روحانی علاج سے بھی مربوط رہیں، انشاءاللہ الکریم ہر معاملے میں ہماری رہنمائی ہوتی رہے گی۔ اللہ پاک ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں، قرض کی ادائیگی کے بظاہر اسباب نہیں ہیں، مولا ان کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما دے۔ بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا، یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دیں۔ ہم سب کے گھروں سے لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما، اور ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں